وعلى أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. درود پڑھیں. حضرات سامعین، سورۃ فاطر کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. انشاءاللہ بڑی کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں تک میں پہنچ سکوں. ارشاد خداوندی ہے اس آیت میں، ویسے تو اللہ کائنات سے مخاطب ہے، لیکن اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق. میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے. میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے اور وہ قرآن حق ہے، حق پر نہیں، حق ہے. میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے، وہ قرآن حق ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یقیناً میں خدا اپنے بندوں کے رازوں سے واقف ہوں. یہاں آ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا. ارشاد فرمایا میرے حبیب، قرآن میں نے تم پر نازل کیا ہے، لیکن تمہیں حق نہیں ہے کہ قرآن کے واسطے تم بناؤ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ثم کے بعد جب بھی جملہ آتا ہے تو وہ وجوب کی شکل اختیار لیتا ہے. ارشاد آپ میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے، وہ قرآن حق ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. لیکن ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس قرآن کے واسطے میں بناؤں گا، تمہیں حق نہیں ہے. مجھے تعجب سی بات پر ہوتا ہے کہ جب رسول کو حق نہیں کہ رسول قرآن کے واسطے بنائے تو ملا کو کس نے دیا ہے؟ یعنی جب رسول کو حق نہیں کہ قرآن کے واسطے بنائے، آج ہر مذہب کا مولوی کہتا ہے کہ قرآن کے واسطے میں ہوں. اللہ نے رسول سے چننے کا حق چھین لیا. آدھے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میرے حبیب، اس قرآن کے واسطے ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے. سارے مذہب کے مسلمان، سارے مذہب کے مولوی قرآن اٹھا کر کہیں ہے کوئی مولوی مصطفیٰ، چاہے وہ شیعہ کیوں نہ ہو، کیونکہ مصطفیٰ کی ایک نشانی ہے قرآن میں. ارشاد ہو رہا ہے قل الحمدللہ ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تمام تعریفیں خدا کی اور میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے. یعنی جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا. دیکھیں، تقریر میں نے شروع نہیں کی، آپ کو میں قریب لا کر پھر تقریر کروں گا. میں نے کہا قرآن کے واسطے ہیں اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، اور مصطفیٰ ہوتا ہے علیہ السلام. یہ واز کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ قرآن کے واز کی میں نے کہا کہ اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا، قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب واز سمجھ میں آئے. جب تک ہم واز سے قرآن سے نہ پوچھیں گے تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف. یہ آیت ہے سورۃ حامیم سجدہ کی. قل
ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ شفاؤن، شفاؤن، شفا نہیں، شفا، شفا کا عربی میں مطلب ہے کنارہ، شفان کی معنی ہے پیاس بجھانا۔ اگر کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو قرآن اولاد دے گا، اگر کسی کو دولت کی پیاس ہے تو قرآن دولت دے گا۔ ارے تعجب یہ ہے کہ سامت قرآن اولاد دے سکتا ہے، سامت قرآن اولاد دے سکتا ہے، علی نہیں دے سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میں کہا ابھی تک میں نے تک کو نہیں کیا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا، پیاس بجھانا۔ اولاد کی پیاس ہے اولاد دیتا ہے، دولت کی پیاس ہے دولت دیتا ہے، بادشاہی کی پیاس ہے بادشاہی دیتا ہے۔ کہاں میراث کہاں وارث؟ والذین لا یؤمنون فی آذان وقر وہو علیہم عمی، اور جو قرآن کا وارث نہیں ہوتا اس سے قرآن اپنی معنی کو چھپا دیتا ہے۔ گھبرائے نہیں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، شیعوں کے لیے تک نہیں، میری تک کہ ہمیشہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تھی۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو اس قرآن کے واس نہیں ہوتے، جو غیر مومن ہیں، ان کے کانوں پر بوجھ ہوتا ہے اور ان کی بینائی چھین لیتا ہے، ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کن کو؟ جو غیر واس ہیں، جو غیر واس ہیں، جو غیر مومن ہیں، ان سے قرآن اپنی معنی کو چھپا لیتا ہے، ان کی بینائی چھین لیتا ہے، ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو غیر مومن ہیں، جو غیر واس ہیں، ان سے قرآن اپنی معنی کو چھپا لیتا ہے۔ ارے شیعوں کو چھوڑو، شیعوں کو چھوڑو، 72 تو ایک جگہ آ جائیں، یہ 72 میں جو کیوں اولئک ینادون من مکان بعید، اللہ کے حضرت یہ قرآن غیر مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی دور سے پکارے، جیسے کوئی دور سے پکارے۔ گھبرا گئے شاید، گھبرا تو نہیں گئے؟ کوشش کریں سمجھ، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے قریب آؤ۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِ وَقْرٌ، اور جو غیر مومن ہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، ان سے اپنی معنی کو چھپا لیتا ہے، ان سے اپنی بینائی چھین لیتا ہے، ان سے ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور ان کے لیے قرآن ایسا ہے جیسے کوئی دور سے پکارے۔ دیکھیں آپ سارے، ہم سارے جہاں سے طرف رکھتے ہیں، جو دور سے پکارتا ہے پہلے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی۔ اندازہ آپ لے لے گا، یہ 72 مذہب جن کے 4 امام ہیں، چاروں کی قوم الگ، چاروں کے فقہ الگ، چاروں کی نماز الگ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جو سمجھ میں آیا، جس کو جو سمجھ میں آیا، جس کو جو سمجھ میں آیا وہ کیا۔ ہمارے ہے 12 لیکن نماز ایک، کردار ایک، گفتار ایک، جو سب پتا۔ ارے ہو سکتا ہے تاکہ میں نے شروع نہیں کی، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن ہمارے لیے تو ایسا ہے جیسے کوئی دور سے پکارے، کیا آپ سے قرآن قریب ہے؟ ہاں ہمارے قرآن قریب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، یہ ارشاد ہو رہا ہے، یہاں ارشاد ہو رہا ہے سورۃ محمد میں، اور یہاں اللہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، اور اللہ یہاں منافقین سے پوچھ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے منافقو تمہیں قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟
اے منافقو، کافروں نہیں، اللہ کافروں کو نہیں کہہ رہا، اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے منافق افلا تدبرون القرآن، اے منافقو تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، ام علی قلوب اقفالہا، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آپ نے دیکھا کسی کے دل میں تالا لگا ہوا؟ یہ تالے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تالا اسی لیے لگا جاتا ہے کہ باہر کی چیز اندر نہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ جائے۔ بس ابھی تک میں شروع کرا، تالا اسی لیے لگا جاتا ہے کہ باہر کی چیز اندر نہ جائے اور اندر کی چیز باہر نہ جائے۔ اب رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی ہے قرآن کے ساتھ، قرآن ہے علی کے ساتھ۔ ارے جس دل میں علی نہیں ہے وہاں قرآن آئے گا کیسے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قرآن تو وہاں جائے گا جہاں علی ہو، جہاں علی نہیں ہے وہاں قرآن کیسے جائے گا؟ دیکھیں میں پھر کراتا ہوں تاکہ میں تک شروع کر سکوں۔ ایک بات سنیں، قرآن میراث ہے، مصطفیٰ بندے اس کے وارث ہیں، وارث ہمیشہ میراث سے افضل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد ہے، اگر وارث نہ ہوتا تو میراث نہ ہوتی۔ میراث اسی لیے ہے کہ وارث ہے، میراث اسی لیے ہے کہ وارث ہے، وارث ہے۔ اب قرآن ہے کیا؟ جب ہم نے میراث کو ہی نہیں سمجھا تو وارث کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، 17 آیتیں پڑھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ قرآن ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ النجم میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے۔ یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے۔ تبیان کی معنی کیا ہے؟ تبیان ایک ہوتا ہے بیان، ابھی میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ تبیان اسے کہتے ہیں کہ جب تک منا کے نہ چھوڑے، جب تک منا کے نہ چھوڑے، منوا کے نہ چھوڑے، تب تک نہیں چھوڑتا۔ ارے اگر منواتا نہیں تو لولا علی کیوں کہتا؟ یہ لولا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے منوایا۔ تو شاید ہو رہا یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر شاید ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں، فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ قرآن العلم ہے۔ اور میرے بیٹے نے کہا کہ ایسے ہی سنیں گے جس طرح کراچی والے، تو میں بھی آپ کا امتحان رکھا ہوں۔ یہ قرآن العلم ہے، علم نہیں، العلم۔ یہ قرآن العلم ہے، علم نہیں۔ علم میں اور العلم میں اتنا فرق ہے جتنا حمد میں اور الحمد میں۔ ایمان سے بتائیں، سارے قرآن پڑھے ہوں گے، ایمان سے بتاؤ بچوں، میرے بھائی ایمان سے بتاؤ، ہم تک کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کی۔ یہ تمام آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ جو الف لام ہے استغراق کا، یہ جو الف لام ہے استغراق، اس کا ترجمہ کیا؟ تمام تعریف ہے اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے۔ علم کی معنی تھوڑا علم، علم معنی کائنات کا علم۔ یہ قرآن العلم ہے، علم نہیں، العلم، العلم۔ رسول نے بھی انا مدینۃ العلم، میں العلم کا اشارہ ہوں، علم کا نہیں۔ میں رسول العلم کا اشارہ ہوں، علی الباب، علی العلم کا دروازہ ہے۔ پھر بھی نہیں میں سمجھا، پھر قرآن کی قل، اللہ نے اپنے لیے قل انما العلم عند اللہ، العلم اللہ کے پاس ہے۔ اب مسلمان بتائیں کہ کون سا علم اللہ کے پاس ہے، کون سا نہیں ہے؟ بات جب خدا نے فرمایا، دو آیتیں پورے قل انما العلم عند اللہ، میرے حبیب کہا دو کہ العلم خدا کے پاس ہے۔ اب بتاؤ کہ کون سا علم اللہ کے پاس ہے، کون سا نہیں ہے؟ کوئی کہے تو صحیح، پھر مسلمان رہ کر بتا تو میں دیکھوں۔ ارے العلم خدا کے پاس، اس میں انا مدینۃ العلم، میں رسول العلم کا اشارہ ہوں۔
علی باب، علی علم کا دروازہ ہے. خدا جانے اللہ کے پاس کتنا علم ہے، اور خدا جانے اسی اللہ نے رسول کو کتنا علم دیا علی کو. نعرہ حیدری. تو یہ قرآن العلم ہے، یہ قرآن طبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے. پھر ارشاد ہوا اسی سورۃ آل عمران میں وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ قرآن یا اللہ جانتا ہے اصلی معنی کو، یا وہ ہستیاں جو العلم میں راسخ ہیں، جو العلم میں. یعنی یہ قرآن مشکل ہے، ہر ایک قسم میں نہیں آتا. یا اللہ کے یا اسی معنی کو، اصلی معنی کو، اصلی مقصد کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو العلم العلم میں. کہیں گھبرا گئے شاید. جو اب یہ قرآن طبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن العلم ہے، یہ قرآن مشکل ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ نساء میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن برہان ہے، نور ہے، مبین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں گھبراؤ گے میں گھبرا جاؤں گا. یہ قرآن نور ہے، برہان ہے، مبین ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں وانزلنا الیکم الکتاب بالحق وانزلنا الیکم الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. یہ قرآن مہیمن ہے، یہ قرآن مہیمن ہے. سبحان اللہ. میں آگے چلوں گا ہی نہیں، میرا جہاں چلا جائے تو چلا جائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ قرآن مہیمن ہے. مہیمن کی 5 معنی. مہیمن معنی امین، مہیمن معنی غالب، مہیمن معنی حاکم، مہیمن معنی محافظ. یہ قرآن امین ہے، یہ قرآن غالب ہے، یہ قرآن غالب ہے، یہ قرآن حاکم ہے، یہ قرآن محافظ ہے. ارے جب قرآن یہ ہے تو جس کے سینے پر آیا ہوگا وہ میرا رسول کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ارشاد ہوا سورۃ اعراف میں ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن حجت ہے. ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے 50 آدمی مجھ سے بات کرے تو کتنا میں خوش ہو جاؤں گا. یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن حجت ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ذکر ہے. پھر ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ بنی اسرائیل میں وَنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے. اسی سمجھ سے آتا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت. پھر ارشاد ہوا اسی صورت میں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. میرے حبیب چیلنج کر تمام جن و انسان کو چیلنج کر کہ اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر آؤ. تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو میرے حبیب چیلنج تمام جنوں کو انسانوں کو کہ اس قرآن کے مثل، اس قرآن کے مثل تمام مسلمان. میرے حبیب چیلنج تمام جنوں انسانوں کو کہ اس قرآن کے مثل کوئی اور قرآن لے کر آؤ. لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. میرے حبیب جو ایک دوسرے سے مدد مانگے لیکن اس قرآن کے مثل اور قرآن نہیں لے سکیں گے، کیونکہ یہ قرآن بے مثل بھی ہے، معجزہ بھی ہے. یہ قرآن ہے بے مثل،
میرے سنی شیعہ بھائی دیکھو میں کتنی تکلیف، یہ قرآن ہے بے مثل، یہ قرآن ہے معجزہ۔ ارے افسوس کی بات ہے جب میراث بے مثل ہے، جب میراث بے مثل ہے تو جس کے سینے پر آیا ہوگا وہ رسول تم جیسا کیسا۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، سارے دونوں آپ لوگ نعرہ حیدری۔ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن بے مثل ہے، یہ قرآن معجزہ پیشاد ہوا۔ تاہا تاہا تاہا، تو اے پر الف ہے پر الف حفردہ تاہا، اے میرے طاہر رسول، اے میرے طاہر رسول، خدا اے میرے طاہر رسول، اے میرے طاہر رسول۔ یہ نہیں کہا تو جوانی میں طاہر، یہ نہیں کہا تو بچپن، میرا حبیب تو ہمیشہ سے طاہر، تو جب سے ہے تب سے طاہر، تیرا بچپنا طاہر، تیری جوانی طاہر، تیرا بڑھاپا طاہر، تیرا بیت طاہر، تیرے اہل بیت طاہر۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن تشقی لا تذکرہ، یہ قرآن مسلسل تذکرہ ہے، جب تک رہے گا یہ قرآن مسلسل تذکرہ۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ قرآن تذکرہ پھر شاد ہوا سورۃ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے خدا کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر قرآن فرقان کو نازل کیا، قرآن کو نہیں، جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ میرا معمولی عبد نہیں ہے، جہاں جہاں میری نبوت ہے وہاں وہاں اس کی نبوت ہے۔ فرقان، یہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے۔ ایمان سے بتاؤ، آج میں تمام مسلمان بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، ایمان سے بتاؤ آج میں یہاں آیا اور قرآن پر فیصلہ ہو اور میں قرآن کے فیصلے کو نہ مانوں تو آپ سنیں گے نہ مجھے بلائیں گے اور ہمیشہ کہیں گے اس کو تو بلانا، یہ تو کافر تھا جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے۔ ارے افسوس کی بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا، ارے جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ تو ہے کافر، تو جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے بڑے گھبرائے ہوئے نہیں نہیں پھر توجہ دیکھو، تقریر میری مشکل نہیں، تقریر میری بالکل آسان ہے، میری تقریر بالکل آسان ہے۔ یہ قرآن فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے، جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ تو ہے کافر، اور جو وعظ کا فیصلہ نہ مانے وہ امیر المومنین۔ یہ کہاں لکھا؟ توجہ توجہ نہیں، میں نے سمجھا کہ واقعی آپ کے ذہن پر بول پڑ رہا۔ آئیے پھر میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے میں حدیث کا پڑھنے کا کوئی ارادہ۔ آئیے یہ مشہور حدیث ہے رسول اکرم کی، جس کو 32 صحابیوں سے زیادہ، اس حدیث کو 32 صحابیوں سے زیادہ اس کے راوی ہے۔ کون سے؟ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 ثقل، 2 ثقل، 2 ثقل، 2 ثقل، یعنی جسمانی میں قرآن ثقل، اسی معنی میں اہل بیت ثقل۔ میں تم میں توجہ، میں تم میں انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے قرآن، میری طرف سے اہل بیت، یعنی ہے برابر، ہے برابر۔ اللہ کی طرف سے قرآن، میری طرف سے میری اہل بیت، جو میری اطرت ہے۔ لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، آؤ تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے اگر تم نے دونوں کو پکڑا۔ لن یفترقا، دونوں میں افتراق نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے۔ جیسا قرآن ویسی اہل بیت، بڑا جملہ کر رہا ہوں، ویسی اہل بیت ویسا قرآن۔ اہل بیت ہے میری طرف سے، قرآن ہے اللہ کی طرف سے، قرآن ہے میراث، اہل بیت ہے وعظ۔ لیکن آج میں نے کہہ دیا، آج میں نے کہہ دیا
تیرے کو دکھانا ہے، میں نے کہا دیا کہ میرے لیے اہل بیت کافی ہے، مجھے قرآن نہیں چاہیے، میرے لیے اہل بیت کافی ہے۔ میں نے کہا مجھے قرآن نہیں چاہیے، مجھے اہل بیت کافی ہے۔ بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو جو قریب میرے بیٹھے نوجوان پڑھا جائے۔ میں نے کہا کہ میرے لیے قرآن کافی نہیں، میرے لیے اہل بیت، میں نے قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو کافی سمجھا۔ مسلمانوں تمہارے سر پر قرآن رکھتا ہوں، بتاؤ کیا تم بتا دے گو؟ میں نے کہا میرے لیے اہل بیت کافی ہے، مجھے قرآن نہیں چاہیے۔ کیا کہو گے عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں؟ ارے ایمان سے بتا، بات تو ساری وہی ہے، بات تو وہی ہے۔ اگر میں قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو مان تو میں ہوں کافر، تو جس نے اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو مانا وہی فیصلہ دو نا۔ نعرہ حیدری! کیوں گھبرا گئے پھر؟ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! واہ 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 واہ، سبحان اللہ! میں قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو مانوں تو میں ہوں کافر، اور اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو مانے تو پھر اس کے لیے بھی تو وہی فتویٰ ہونی چاہیے نا۔ یہ قرآن ہے، پھر توجہ، پھر قرآن ہے، پھر ارشاد ہوا سورۃ حامیم سجدہ میں، انہ لکتاب لذیذ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ میرا قرآن بے مثل ہے، ہم نے اس قرآن سے شیطان کو دور رکھا ہے، ہم نے اس قرآن سے شیطان کو دور رکھا ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں، ہم نے اس قرآن کو شیطان سے دور رکھا ہے۔ یہ میرا معصوم قرآن ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ! نہیں بھائی، نہیں بیٹے، بات مشکل ہو گئی میرے لیے، اسی میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ بھائی گھبرا گئے؟ یہ میرا معصوم قرآن ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گسر نہیں، ہم نے اس قرآن سے شیطان کو دور رکھا ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ الزمر میں، قرآناً عربیاً غیر ذی وجہ لعلہم یتقون۔ اگر تم متقی بننا چاہتے تو پھر مانو کہ میرا قرآن بے عیب ہے، میرا قرآن بے عیب ہے۔ میرے بھائی آپ کے چہرے مسلسل میں ادھر ہے، کالے کپڑے والے آپ کے چہرے پر، یہ قرآن بے مثل ہے، یہ قرآن معصوم ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ ارے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ واس کون ہونا چاہیے؟ واس ہوتا ہے میراث افضل، واس میراث افضل ہوتا ہے۔ قرآن ہے بے مثل، قرآن ہے معجزہ، قرآن ہے معصوم، قرآن ہے بے عیب۔ اب پھر ارشاد ہوا، بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ پھر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الواقعہ میں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے، یہ قرآن تمہارا روحانی رزق ہے۔ پھر شاد ہوا سورۃ طلاق میں، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ قرآن امر ہے۔ 17 آیتیں میں نے پڑھی، اب ترجمہ دیکھ، یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، العلم ہے، مشکل ہے، یہ قرآن برہان ہے، نور ہے، مبین ہے، یہ قرآن امین ہے، یہ قرآن امین ہے، یہ قرآن غالب ہے، یہ قرآن حافظ ہے، یہ قرآن محافظ ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بے مثل ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن معصوم ہے۔
یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن طاہر ہے، مطہر ہے، سرمایہ زندگی ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن امر ہے۔ مسلمانوں میں تمہارے سر پر قرآن تھا، اب بتاؤ واس کون سا ہونا چاہیے؟ جب قرآن یہ ہے، جب قرآن یہ ہے تو واس کیسا ہونا چاہیے؟ جب قرآن یہ ہے، جب میراث یہ ہے، جب میراث یہ ہے تو واس کیسا ہوں؟ جب میراث یہ ہے تو پھر مانو کہ اگر قرآن نور ہے تو واس مجسمے نور ہونا چاہیے، اگر قرآن شفا ہے تو واس مال کے کھا کے شفا ہونا چاہیے، اگر قرآن عظیم ہے تو واس نبل عظیم ہونا چاہیے، اگر قرآن مبین ہے تو واس امام مبین ہونا چاہیے، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو واس مولا ہونا چاہیے، اگر قرآن معجزہ ہے تو واس معجزہ ہونا چاہیے۔ ارے کسی صحابی نے کہا ہے کہ میں بے عیب ہوں، تمام مسلمان، میں کہا تمام مسلمان بہادر کا، کسی مسلمان نے کہا ہو، کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں بے عیب ہوں، میں مذہب چھوڑ دوں؟ کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں معصوم ہوں تو مذہب چھوڑ دوں؟ ارے جب صحابی نہ معصوم ہے نہ بے عیب ہے تو جب قرآن ہے بے عیب تو گنہگار ہو کر عیبدار ہو کر بے عیب کا آواز کیسے بن سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ کے چہرے پر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر یہ قرآن بے عیب ہے تو واس بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس نہیں تمہیں کیا کروں؟ ارے تمہارے پاس نہیں ہے تمہیں کیا کروں؟ آئیے میں تمہیں دکھاؤں قرآن میں یہ الفاظ سنتا یوم الدین یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ میرے حبیب مبارک مستحق ہے مومن جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا۔ مبارک مستحق ہے وہ مومن جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب ہے۔ ارے تمہارے پاس ایک بھی عیب نہیں، ہمارے پاس 14 کے 14 بھی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے خیمہ شکن نعرہ حیدری۔ یہ قرآن حجت ہے، یہ نہیں سر کو نہیں، سننے والے سارے دور بیٹھے ہوئے، ابھی مجھے پتا چلا جو سننے والے ہیں بیچارے دور بیٹھے ہوئے۔ یہ قرآن ہے حجت تو واس حجت خدا ہونا چاہیے۔ ارے مسلمان آپ کے پاس حجت خدا ہے؟ سر پر قرآن رکھ، آپ کے پاس حجت خدا ہے؟ 72 میں اور قیامت میں یہی فرق ہے کہ 72 کے پاس حجت خدا نہیں، ہمارا 12 ہمارے پاس موجود ہے۔ نعرہ حیدری۔ جب تمہارے پاس قرآن کا واس ہی نہیں ہے، جب 72 کے پاس قرآن کا واس ہی نہیں ہے تو میں دعویٰ جھوٹی کیسے؟ ہم ہیں قرآن کے واس، شکل دیکھیے۔ ارے یہ قرآن ہے امین، واس ہونا چاہیے سید الامین۔ یہ قرآن ہے غالب تو واس غالب اللہ کل غالب ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہے محافظ تو واس بھی ہونا چاہیے جو کائنات کا محافظ ہو۔ اگر یہ قرآن مشکل ہے، اگر یہ قرآن امر ہے تو واس الامر ہونا چاہیے، اگر یہ قرآن ذکر ہے تو واس اہل ذکر ہونا چاہیے، اور اگر یہ قرآن مشکل ہے تو واس مشکل کشا ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری۔ بھائی خبرات تو نہیں گئے، توجہ میری گفتگو پر۔ میں نے کہا ایسا واس بتاؤ جو قرآن ہے، جب تمہارے پاس واس ہی نہیں ہے تب تمہاری تمام دعویں جھوٹی ہیں۔ ایک موسم بتاؤ جو تمہارے پاس ہو۔ تم نے تو رسول کو بھی موسم نہیں مانا،
ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہو رہا ہے, نعتیں بنی جا رہی ہیں, تو رسول کا ذکر کرو نا کہ رسول ہے کیا, رسول کا ذکر کرو کہ رسول ہے کیا. جب تمہیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو رسول سمجھ میں کیسے آئے گا؟ نعرہ حیدری. میں سمجھتا ہوں میرے بزرگ بیٹھے ہیں, جب میں یہ آیت پڑھوں گا تو جتنے میرے بزرگ ہیں ان سب کو یہ یاد ہوگی, سورۃ رعد کی. اور آیت بھی بڑا عجیب ہے ظفر بھائی, آیت بھی عجیب ہے, سبحان اللہ, ترجمہ عجیب, آیت عجیب. سورۃ رعد, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا, اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا, دیکھ گھبرانے, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا, اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا, جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے, جس کے ذریعے اردو سے کلام کیا جاتا, تو اللہ فرمائے وہ یہ قرآن ہے. خود ہی اللہ فرمائے یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ, سارے مجہول کسی ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا, اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلایا جاتا, جس کے وسیلے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے, جس کے وسیلے اردو سے کلام کیا جاتا, تو اللہ فرمایا یہ قرآن ہے, تو یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. تو تم آج سو نا کر کے دکھاؤ, پہاڑوں کو چلاؤ, پہاڑوں کو چلاؤ, اردو سے کلام کرو. ارے اگر یہ ایسا کوئی قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے, تو کار میں کیوں جاتے ہو؟ قرآن کے ذریعے کراچی پہنچو, قرآن کے ذریعے مدینے پہنچو. یہ جہاز میں کیوں جاتے ہو؟ تم تو قرآن کے وارث ہو. اور عجیب جملہ تھا میرا, کھا گئے ہو تو میرے سامنے میرے عجیب جملہ تھا میرے, کھا گئے ہو. کتنا میں نے ریپیٹ کیا, پھر بھی تیرا میں, اگر کوئی ایسا قرآن جس کے وسیلے اگر کوئی ایسا قرآن جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلا جاتا, جس کے وسیلے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے, جس کے وسیلے اردو سے کلام, اتنا تو پتا چلا کہ قرآن بھی وسیلے کا قائل ہے. پتا چلا میرے بھائی, آپ کے چہرے پر نظر ہے, آپ کے چہرے پر پتا چلا قرآن بھی وسیلے کا قائل ہے. تو مسلمانوں, جب قرآن وسیلہ بن سکتا ہے تو وہاں سے قرآن وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ چلاؤ خبر, دونوں ہاتھ بڑھ کر نعرہ حیدری. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا, ارے ہمیں چھوڑ دو, تم تو قرآن کے بات سو نا, لے کے جاؤ قرآن, پہاڑ پہ لے کے جاؤ, میں دیکھوں کس طرح پہاڑ چڑھتا ہے. ارے لے کے جاؤ قرآن, دیکھوں کس طرح فاصلے طے کی جاتے. ارے مردے پر پڑا کلام, یہ تو الٹا ہے, تم تو زندہ کو مارتے ہو قرآن سے. ہمارے پاس آؤ, ہمارے پاس آؤ. یہ تمہارے کتاب میں الفاظ نہیں ہے, یہ تمہارے کتاب میں الفاظ نہیں ہے کہ جب رسول ان چار کو مباہلے میں لے کر گئے, حسن کو, حسین کو, زہرا کو, علی کو, تو پادری نے کیا کہا تھا؟ انی لا ارا وجوہا, ان سے مباہلہ نہ کرنا, کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ایسے چہرے, سر نہیں, نعرہ حیدری, ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. نعرہ حیدری. اس کے ذریعے زمین کے فاصلے ہو سکتا. بھئی اب میں قرآن سے, میں قرآن کا دلیل دینا چاہتا ہوں, اور جب میں آیت پڑھوں گا تو سب کو یاد ہوگی. یہ آیتیں جو بھی پڑھ رہا ہوں 3,
یہ آیتیں ہیں سورۃ نمل کی. جناب سلیمان نے درباری کو کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتین بعرشھا قبل ان یأتی المسلمین. اے درباری ہے کوئی تم میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ ہے کوئی تم میں؟ سلیمان تو نبی ہے, خدا سے مدد مانگ. تو اپنے درباری سے مدد مانگ رہا ہے نبی ہو کر. افسوس کی بات ہے میرے سامنے خاموش, افسوس کی بات ہے. سلیمان اپنے درباری سے مدد مانگے تو جائز ہے اور رسول علی سے مدد مانگے تو ناجائز. نعرہ حیدری. ہے کوئی درباری یا ایھا الملأ ایکم یاتین بعرشھا قبل ان یأتی المسلمین. ہے درباری, اے درباری ہے کوئی تم میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ کتنا فاصلہ تھا آنے جانے کا؟ 1400 میل. سائنس کا تصور نہ تھا, ٹرین نہ تھی, جہاز نہ تھے, کاریں نہ تھیں. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی لقوی امین. ایک جن اٹھا, اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی دربار سے برخاست ہونے سے پہلے, یعنی 3 گھنٹے سے پہلے. جناب سلیمان نے کہا نہیں, مجھے سے پہلے چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک اٹھا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. میرے بھائی بات کر کھابے سے کیوں گھبرا گئے میرے بھائی؟ گھبرا کیوں گئے؟ شیعہ ہو کر گھبراتے کیوں ہو؟ یہ پہاڑ نہیں ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک اٹھا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یہ کون تھا؟ یہ جناب عاصم بن برقیہ, جناب سلیمان کے وزیر. وہ کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا سلیمان میں لے کر آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. آپ کی, عبد الحکیم کی نہیں, نبی کی. میں لے کر آتا ہوں سلیمان, میں لے کر آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. فلما را مستقرا عنده. سلیمان نے جو دیکھا تو تختوں کے آگے تھا. اب جتنے سارے مسلمان ہیں, مولوی ہیں, چاہے وہ ڈھکو ہو کوئی اور ہو, ان سے پوچھو یہ تخت کیسے آیا؟ یہ تخت کیسے؟ اللہ نے صفت بتائی کہ یہ آیا ہے علم کے ذریعے. اللہ نے صفت بتائی, صفت بتائی. آسمان میں کیا کہ سلیمان کے وزیر کی اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا کتاب, آپ کے جیب میں کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یہ کیسے تک لے کر جو مولوی آپ کو کہتا ہے, مولوی نہیں, میری بات نہیں, قرآن پڑھے, قرآن پڑھے, مولوی سے پوچھی سر پر قرآن. جتنے مولوی ہیں, جتنی مساجد ہے دیر غازی خان میں, کیسے تک تو آیا؟ جواز نہیں تھا, ریل کار نہیں تھی, یہ کیسے آیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے 1400 میل پہلے کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ کیسے؟ خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جناب عاصم برقیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا, اس نے زمین کو سمیٹ لیا. یہ خود وہاں نہیں گیا تھا, یہ خود نہیں گیا تھا, زمین کو سمیٹ لیا. علم کیا کری؟ کہاں 1400 میل, ادھر ارادہ کیا, زمین سمٹ گئی. حیران ہوں میں آپ کے سننے پر, حیران ہوں میرے بھائی آپ کے سننے پر. آپ کو تو کونے میں بیٹھنا چاہیے تھا. میں نے کہا علم کے ذریعے, علم کے ذریعے زمین کو سمیٹ لیا. علی تمہارے پاس کیسے پہنچا ہے؟ یا علی مدد کیسے پہنچا ہے؟ علی خیبر میں تھا, مدینے کیسے پہنچا؟ ارے بے وقوف, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, جب تمہیں وہی سمجھ میں نہیں آیا تو جس کے پاس کائنات کا علم تھا وہ نہیں تمہیں سمجھ میں کیسے آئے؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. دونوں
آصف بن برکھیا زمین کو سمیٹ لے تو ملے کو اعتراض نہیں، اور علی خیبر میں زمین کو سمیٹ لے کیسے پہنچا؟ آصف بن برکھیا کیسے پہنچا؟ جب تمہیں سلیمان کا وزیر سمجھ میں نہیں ہے تو محمد کا وزیر سمجھ میں نعرہ حیدری! جب تمہیں سلیمان کا وزیر سمجھ میں نہیں ہے تو تمہیں رسول کا وزیر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہے کائنات کے کتابوں کا عالم، یہ ہے کائنات کے کتابوں کا عالم، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم۔ ہمارے چھٹے امام سے کسی پوچھا تھا نا، ہمارے کسی چھٹے امام سے، یہ تفسیر قمی میں، تفسیر قمی ہمارے تفسیر قمی میں ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا آصف بن برکھیا بڑا علم تھا، آپ نے فرمایا بڑا علم تھا، لیکن سوال ہی آپ کو پتا ہے کیا آصف بن برکھیا کے علم میں اور میرے دادا علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کہا مولا آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک مچھر اڑا، ایک مچھر اڑا، وہ سمندر میں گرا، وہ سمندر میں گرا، پھر اڑا، پھر اڑا، کہا اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے، اس مچھر کے پروں سے پانی کے قطرے گرے۔ کہا سوال ہے جتنا فرق ہے سمندر میں اور پانی کے قطروں میں، اتنا فرق ہے میرے دادا علی کے علم میں اور آصف بن برکھیا کے علم میں۔ ارے کہاں قطرہ کہاں سمندر؟ جب تب تمہیں قطرہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو سمندر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! آج تک تمہیں قطرہ ہی سمجھ نہیں آیا، تو سمندر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیا تمہیں یہی سبب ہے؟ یہی تو سبب تھا نا۔ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا مولا 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 دنیا کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا روح بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرا شیعہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا جو میرا شیعہ، نوجوانوں کے لیے خاص، آپ کیا سوال پوچھا؟ مولا دنیا کہتی ہے کہ جو آدمی مرتا ہے اس کی روح بڑی مشکل کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرا شیعہ ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہا مولا قرآن میں جواب ہے، مولا قرآن میں جواب ہے۔ آپ نے فرمایا ہے؟ کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کا میں عادی نہیں۔ مولا قرآن میں جواب ہے۔ اب قرآن میں جواب کا کیسا مولا؟ آپ میں تمہیں پتا ہے نا کہ مصر کی عورتوں نے تانے دیے تھے جناب زلیخا کو، تو تم غلام کے پیچھے پڑی ہوئی، تو اس کو کہا کل میری طرف سے دعوت ہے ساری جان۔ جب تمام مصر کی عورتیں آئیں تو ہر عورت کے ہاتھ میں چھری بھی دی، سے بھی دیا، اور کہنا کھاتے رہنا۔ اب میں یوسف بلاتی ہوں کھاتے رہنا، کہ جیسے ہی جناب قرآن میں جیسے ہی زلیخا نے جناب یوسف کو بلایا، اب قرآن پر قطعاً ایدیہن، تو انہوں نے سیب کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نعرہ حیدری! وقتاً ایدیہن، کہا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہا مومن جب کوئی مومن مرتا ہے میں علی پہنچاتا ہوں، جب کوئی مومن مرتا ہے تو میں علی پہنچاتا ہوں۔ اب اس کی نظریں ہوتی ہیں میرے چہرے پر، اس کی نظریں ہوتی ہیں میرے چہرے پر اس کا روح پروار کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! تمام حضرات کے جو ذہن میرے ساتھ کام رہے، جہاں جہاں میرے بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ دیکھیں میرے دوستو، اس کے پاس تھا کتاب کا تھوڑا سا علم، اس کے یہ ہیں قرآن کے واعظ، یہ 14 ہیں قرآن کے واعظ۔
آصف بن برکھا کے پاس تھا کتاب کا تھوڑا سا علم. اب دیکھیں پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، پھر قرآن. یہ الفاظ ہیں سورۃ کہف کے. جناب خضر نے جناب موسیٰ کے سامنے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. جناب موسیٰ کے سمجھ میں نہ آیا. جناب خضر سے پوچھا آپ نے ایک بچے کو بے گناہ کیوں قتل کیا؟ کہا موسیٰ یہ بڑا ہوتا نا اس کے والدین ہیں مومن، یہ بنتا کافر، اور اس کی سرکشی والدین پر غالب آ جاتی. اب قرآن فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ. اس لیے میں نے ارادہ کیا، قتل میں نے نہیں کیا، میں نے ارادہ کیا کہ ان کا پروردگار اس سے اس کو بہتر اولاد. میں نے بچے کو قتل میں نے کیا ہے. تو قتل کیا ہے کہ یہ بڑے ہو کر بنے گا کافر. تو کہتا ہے رسول کے علم غیب نہیں، یہ خضر کو کیسے آ گیا؟ تو کہتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں، یہ کیسے آ گیا خضر کو؟ وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو تھوڑا سا علم دیا، خضر کو تھوڑا سا علم دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا بچے کو قتل کیا؟ کہا کہ یہ بنتا کافر، اس کی سرکشی غالب آ جاتی. اپنی بات ہے یہ اس کے والدین مومن. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ. اس لیے ہم نے ارادہ کیا، یہ ارادہ ہمارا ہے، ارادہ میرا ہے کہ ان کا پروردگار ان کو بہتر دے. اللہ نے خدا کا شکر ہے، یہ بھی خدا جتنے تفاصیر سب جتنے تفاصیر خدا کا شکر 73 شکر مانا کہ اللہ نے ان غریبوں کو بیٹی عطا کی جس سے 70 نبی پیدا ہو. 70 اس کی شادی ہوئی نبی سے، اس سے 70 نبی پیدا ہو. ارے خضر کے ارادے سے 70 نبی پیدا ہوں، یہ ملے کو بات قبول ہے. یہ ہے خضر کے ارادے میں طاقت، یہ ہے خضر کے ارادے میں طاقت. ہم نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ ان کو بہتر دے. اللہ نے گرو بیٹی دی، اس کی شادی نبی سے 70 بھی پیدا ہوئے، اور ہمارے پہلے سے لے کر آخر تک ہر کا خطبہ نحن ارادۃ اللہ. ہم 14 اللہ کا ارادہ ہے، ہم 14 اللہ کا ارادہ ہے. ارے جب خضر کے ارادے میں اتنی طاقت ہے تو جو 14 اللہ کا ارادہ ہوں گے ان میں طاقت کتنی ہوگی؟ نعرہ حیدری. بس دونوں ہاتھ میں نعرہ حیدری. پھر خبرات تو نہیں گے توجہ میری گفتگو پر. نتیجہ میں کہنا چاہتا آئیے قرآن کی طرف. قرآن معصوم ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن معجزہ ہے. پھر یہ معجزے ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر آ جاتا تو ٹکڑے ہو جاتے. معجزے ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی ہمیں چھوڑو، ہم تو شیعہ مسلمان ہی ہیں تمہارے در میں. خدا کا شکر ہے تم تو مسلمان ہو نا، تم تو قرآن کے واسطے ہو نا، تو معجزہ ظاہر ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا عبداللہ معجزہ ظاہر نہیں ہوگا. عبداللہ دیکھ قرآن میں جواب نہ ہوتا تو پھر آپ کو گھبراہٹ ہوتی. قرآن میں جب وہی ایسا جب موسیٰ کے ہاتھ میں آتی تھی تو اژدہا بنتی تھی. وہی لاٹھی جب موسیٰ کے ہاتھ میں آتی تھی تو اژدہا بنتی تھی. لیکن جب وہی عصا فرعون کے ہاتھ میں تو عصا کی عصا وہی ہے. بڑا جملہ ہے، عصا وہی ہے، لاٹھی وہی ہے، ہاتھ دو ہیں، ایک ہاتھ ہے واس کا، ایک ہاتھ ہے غاصب کا. نعرہ حیدری. عقیل بیٹے میرے سامنے اچھے لوگ نہیں بیٹھے، سننے والے لوگ نہیں بیٹھے، میرے چہرے دیکھ رہا ہوں. آقا میرے پاس میں 17 ڈگریاں گھبرا. میں نے کہا ہاتھ 2 ہیں، عصا ایک ہے. ایک ہاتھ میں عصا اژدہا بنتی ہے، دوسرے میں عصا. کیوں؟ موسیٰ ہے وارث، فرعون ہے غاصب.
معجزہ غاصب کے ہاتھ پر نہیں آتا. یہ جو کارکرم قرآن کے واسطے ہیں یہ غاصب ہیں. نعرہ حیدری. یہ معجزہ تب ظاہر ہو جب ان کے واس آئیں گے, جب ان کے واس آئیں گے, جب ان کے بھائی چاہتا ہوں. پھر قرآن یہ الفاظ ہم سے تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جہاں جہاں میں آواز جا رہی عجیب جملہ خدا کرے میں آپ کے ذہن کو بول سکوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ حم سجدہ, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اور کافر کہتے ہیں, اور کافر کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہ سنو. ظفر بھائی کراچی ہوتا تو آپ دیکھتے کہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے. اب میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اور کافر کہتے ہیں جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو نہ سنو. قرآن ہے معصوم, قرآن ہے بے. پتا چلا یہ کافر کا مزاج ہے کہ جب معصوم کا ذکر کیا جائے تو نہ سنو. پتا چلا یہ کافر کا مزاج ہے. میرے بھائی آپ گھبرا کیوں گئے, ترجمے کی بڑھ گئے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے, کافر کہتے, کافر کہتے کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کا ذکر مت سنو. والغوا فی, شور کرو, شور کرو, آزانے دو, آزانے دو تاکہ یہ ذکر سننے میں نہ آئے. لعلکم تغلبون. اور تم نے ایسا نہیں کیا تو ایک دن یہ قرآن تم پر غالب آ جائے گا. پتا چلا کہ جو حسین کے ذکر سے روکتا ہے, اب تو پتا چلا کلیلی کیوں نہ کرو. ان کو پتا اگر یہ مجلسیں چلتی رہی تو ایک دن پوری دنیا پر علی اور حسین چھا جائیں گے. اب جو تمہیں مجلس سے روکے سمجھنا اس کا مزاج کافر والا. نعرہ حیدری. بھائی میں نے پھر نکالنے سے مجھے پھر متا رہے, پھر قرآن کی, پھر قرآن کی. یہ الفاظ ہیں قرآن. بھائی گھبرا تو نہیں گے. یہ الفاظ ہیں سورۃ محمد کی پہلی آیت, گھبرائے نہیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ محمد کی آیت نمبر پہلی, سورۃ محمد آیت نمبر پہلی. الذین کفروا, وہ کافر ہو گئے, وہ کافر ہو گئے, وہ کافر ہو گئے. پتا چلا پہلے مومن تھے پھر کافر ہو گئے. بھائی مجھے سنو, مجھے سنو, کیوں جلدی جلدی کریں, جلدی جلدی سے. الذین کفروا, وہ کافر ہو گئے, وہ کافر ہو گئے. پتا چلا پہلے مومن تھے پھر کافر ہو گئے. یہ اعلیٰ کا سر کون سا کیا؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. عبدالحکیم یہ انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے تھے, یہ انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے تھے. اَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ, اس لیے میں نے ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا. کافر بھی بن گئے, ان کے تمام اعمال کو میں نے رائگان بنا دیا. وہ کافر ہو گئے. قصور کون سا کیا؟ اللہ کے سبیل سے انسانوں کو روکا. پتا چلا جو انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکے وہ اللہ کی نظر میں کافر. نمازیں پڑھی تھی ختم, روزے رکھے تھے ختم, زکاتیں دی تھی ختم. یہ چاہتا ہوں قرآن جلدی سے, آئے چاہتا ہوں قرآن. یا اللہ یہ سبیل کون ہے؟ یا اللہ یہ سبیل کون ہے؟ توجہ, یا اللہ سبیل کون ہے؟ یہ جا کس پارے تو قرآن کیا ہے. یہ آج بڑھو, یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی, آیت کا نمبر 156. مجھے مجبوری ہے, اگر نہ چاہتا تو 3 دن آپ کو پڑھتا, 2 گھنٹے. یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران آیت کا نمبر 156. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُنتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو کوئی قتل ہو جائے اللہ کی سبیل میں یا بستر پر مر جائے اللہ کی سبیل میں, اللہ نے فرمایا میری جنت اس کے لیے, میری رحمت اس کے لیے, میری بخشش اس کے لیے. اب
اس آیت کا جواب، اس کا تفسیر ہے جناب وحدت میں حافظ محمد سلیمان الحنفی القندوزی. جناب سلیمان جابر بن عبداللہ نے پوچھا تھا ہمارے 5 امام سے، مولا یہ اللہ کی سبیل کون سی ہے؟ جو آدمی اللہ کی سبیل میں مرے یا بستر میں مرے یا چلتے پھرتے مرے لیکن اللہ کی سبیل میں، تو جنہیں اس کے لیے آپ نے پڑھا تدری ما سبیل اللہ. نانا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا سبیل کیا ہے؟ قال قلت لا واللہ، کہا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں. قال سبیل اللہ ہے وہ علی ذریتہ، نانا اللہ کی سبیل ہے میرا دادا علی. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، 624 کتاب کے حوالے. نانا اللہ کی سبیل ہے دادا علی اور دادے علی کی پاک اولاد. من قتل علی ولایت قتل فی سبیل اللہ، جو ان کی ولایت میں قتل ہو جائے وہ اللہ کی سبیل میں قتل ہو گیا. وہ اللہ ولایت مات فی سبیل اللہ، اور جو چلتے پھرتے علی علی کرتے مر گیا وہ اللہ کی سبیل میں مر گیا. جنت اس کے لیے نعرہ حیدری. توجہ توجہ، تقریر کو وائنڈ اپ کراؤ جہاں جہاں میرا آواز آئے. اب ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں فاذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین. قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا. قیامت کے دن پتہ چلا قیامت کے دن بھی آذان آئے گی. اور اچھی بات، فاذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین. قیامت کے دن ایک مؤذن آذان دے گا اور آذان کیا دے گا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین. آج ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یا اللہ، مسلمان تو کہتے تھے کہ لعنتیں گالیاں ہیں، تو آج آپ کی دربار میں گالیاں. پتہ چلا جو مؤذن آذان دے رہا ہے وہ بھی لعنت کرنے کا قائل ہے. پہلے تو مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر بتا کہ مؤذن کون ہے. جب میں نے تفاسیر کا مطالعہ کیا تو وہ مؤذن میرا مولا علی ہوگا. نعرہ حیدری. فاذن مؤذن بینہم لعنت اللہ علی الظالمین. قیامت کے مؤذن آذان دے گا کہ آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. یا اللہ کیوں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل سے روکتے تھے. یہ اللہ کی سبیل سے روکتے تھے. سب لوگ تو یبغونہا وجہ، اور اللہ کی سبیل میں عیب تلاش کرتے تھے. اور اللہ کی سبیل میں عیب تلاش. اتنا تو پتا چلا بس بات قرآن سے میں نے ثابت کی اور جس کو چاہے بتا دوں. یہ میری ٹیپ لا. اگر کوئی ماں کا لال اس کا جواب دے مجھے قسم ہے اس ممبر کی، میں ہمیشہ کے لیے مذہب چھوڑ دوں گا. مجھے قسم ہے اس ممبر کی، چاہے ڈھکو ہو چاہے کوئی اور ہو، اگر جواب دے مجھے قسم ہے اس ممبر کی، میں مذہب چھوڑ دوں گا. فاذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین. قیامت کے دن مؤذن آذان دے گا کہ آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. کیوں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ویبغونہا وجہ، اور اللہ کی سبیل میں عیب تلاش کرتے تھے. آج پتا چلا کہ جو علی سے روکے، جو علی میں عیب تلاش کرے وہ ظالم بھی ہے لعنتی بھی ہے. دونوں ہاتھوں کے نعرہ حیدری. محمد کے ہر قسم سے، ہر شکل والے دشمن سے سلامتی پروفیسر عبدالحکیم میں کسی حدیث کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا جو میرے مولا سے روکے علی علی نہ کرو. کبھی جب یہ قرآن علی ہے وارث، کبھی آپ کو کسی نے ڈھکو نے منع کیا کہ قرآن نہ پڑھو؟ قرآن اتنا پڑھنا جائز نہیں. قرآن جتنا چاہے پڑھو وہ ثواب ہے، اور علی علی نہ کرو.
کتنا اچھا تم نے جواب دیا ہے. ارے میراث کا نام لینا ثواب ہے تو واز کا سے بڑھ کر ثواب. نعرہ حیدری. کبھی کسی مولوی نے شیعہ سنے کبھی کہا قرآن سے اب نکالے, قرآن سے اب نکالے. جو قرآن سے اب نکالے وہ تو کافر ہے, اور جو علی کو اپنے جیسا سمجھے. دونوں ہاتھ میں نعرہ حیدری. یہ ہے میرے دوستو, یہ ہے وارث, یہ ہے وارث. قرآن سمجھ میں تب آئے گا جب واز سمجھ میں آئے گا. جب تک واز سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. سلام ہو ان وارثوں پر, سلام ہو ان وارثوں پر. ابھی یہ مدینے نہیں پہنچے. میں کہہ رہا ہوں دوستو, یہ وہ غریب ہے, یہ وہ غریب حسین ہے, یہ وہ غریب حسین ہے. میرے دوستو یہ 8 اپریل کو مدینے پہنچیں گے, یہ 8 اپریل کو مدینے پہنچیں گے. ہمارا اپنا ذریعہ معاش کے لیے باہر جاتے ہیں, 15 بج کے بعد جاتے ہیں. ماں کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا, بیٹی کہتی ہے میرا باپا آ گیا, بھائی کہتے ہیں ابا میرا بھائی آ گیا. لیکن یہ اتنے غریب ہو کر آئے کہ بہن نے بھائی کو نہیں پہچانا, ہاں شوہر نے بیوی کو نہیں پہچانا. ہاں سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادر نہیں, اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے, اور سلام ہو سکینہ کے ناد و رخساروں پر جن رخسار پر شمر نے تماچے مارے تھے. ارے ہم 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں تھک جاتے ہیں, کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ کریں. میرے دوستوں میرے بزرگوں, میرے دوستوں میرے بزرگوں, جب یہ آل محمد کا قافلہ آیا نا میرے دوستوں, مدینے میں آیا, جناب زینب کی بیٹیاں تھیں, آئیں اور جناب فضا کے ساتھ دام میں ہاتھ رکھا, یا آئیے تو ضعیفہ, اے ضعیفہ بتا ان عورتوں میں ہماری اماں زینب کون ہے؟ بتا ان بیوی میں ہماری اماں زینب کون ہے؟ ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہ خبر جناب صغرا کو پڑھی, یہ خبر جناب صغرا کو پڑھی. 9 کنیزیں ساتھ لی. ارے جناب خدا جانے کیا جا کے پڑھتے ہیں, میں تو کہتا ہوں زینب علی ہے. ایک مرتبہ روئی مدینے میں. کب روئی؟ جب جناب محمد نفع گزرے اور سلام نہ کیا تو نجف کو دیکھ کے کہا بابا میں زینب اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ آج بھائیا بھی مجھے سلام نہیں کرتا, بھائی نے بہن کو نہیں پہچانا. میرے دوستوں میرے بزرگوں, یہی بی بی زینب, یہی بی بی زینب, یہی بی بی زینب جب اپنے گھر میں پہنچی ہے, ہاتھ دروازے پر بیٹھ گئے, دروازے پر بیٹھ گئے. جناب عبداللہ گئے ہوئے تھے مسجد میں, جیسے ہی آیا تو بیٹی کو کہا بیٹا تمہیں اماں زینب کی وصیت یاد نہیں؟ تم نے ماں نے کہا تھا نا کہ جب کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو دیر تک اس کو دروازے پر نہ بٹھانا. میرے دوستو جناب عبداللہ کی بیٹی نے کہا بابا ہم اس کو دیتے ہیں لیکن یہ لیتی نہیں, ہم اس کو دیتے ہیں یہ لیتی نہیں. خدا کی قسم ہے دوستو, جناب عبداللہ کہ خدا جانے چادر میں کیا لے کر آیا, اور کہا مومنہ معاف کرنا میری بیٹیوں کی ماں شام گئی, اگر اس کی ماں زندہ ہوتی یا ہوتی تو تمہیں زیادہ دیتی. جناب زینب نے رو کر کہا عبداللہ کیسے پہچانو گے, آنو محمد ہوتے تو پہچانتے, حسین ہوتا تو پہچانتے, آج نہ حسین ہے نہ آنو محمد ہے. میرے دوستو جناب زینب نے بات عبداللہ پہچانو میں زینب ہوں, عبداللہ پہچانو میں زینب. دونوں بیٹے آئیں, جناب زینب کے گود میں بیٹھی, ادھر گود میں بیٹھی. جناب زینب کہا اٹھو تمہارے بیٹھنے کے دن ختم ہو گئے, تمہارے بیٹھنے کے. کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھو جو دھوپ بیٹھی ہے, ان کے دو گوتے دونوں دیکھ رہی ہے, ایک کربلا میں دیکھ رہی, رباب ایک شام میں دیکھ رہی.
ہاں بے دوست جناب سغرا کو پتا چلا، جناب سغرا کو پتا چلا، جب جناب سغرا کو پتا چلا جناب سغرا کے ساتھ 9 کنیزیں، اور کہا کنیزو پہلے دیکھ کر سو آؤ کہ واقعی میرے رشتہ دار ہیں۔ کنیز آئے، آقا زادی ایک بیمار ہے، ایک بیمار ہے، ایک بیمار ہے، کہا اس کو کہو پردہ کرے۔ صدر سجاد نے پردہ کیا بالوں کا، جیسے جناب سغرا دیکھا ادھر ادھر، دیکھا ادھر ادھر، کچھ پہچان میں نہ آیا، جناب سغرا واپس لوٹی، جیسے ہی واپس لوٹی جناب باقر نے کہا بابا میری پھوپھی روٹھی جا رہی، مجھے اجازت دو میں سلام کروں۔ سلام کا نام آیا، کہا بیٹا ہم پہلے مسافر ہیں، کوئی ڈانٹے نہیں۔ جناب باقرہ کہا السلام علیکم، اے محترمہ تم پر میرا سلام ہو۔ سلام کا نام ہے۔ سغرا نے کہا کون ہو؟ میری چادر میں ہاتھ لگانے والے، تمہیں پتا نہیں کہ میں سردار حسین کی بیٹی ہوں؟ کہا پھوپھی اگر تو سردار حسین کی بیٹی ہو میں بھی تمہارا بھتیجا باقر ہوں، میں بھی تمہارا بھتیجا باقر، تو باقر ہے تو میرا بھائیا سجاد کہاں ہے؟ کہا جس سے تم نے پردہ کیا ہے وہی تمہارا بھتیجا باقر ہے، وہی تمہارا بھاگا، وہی تمہارا بھائی سجاد۔ خدا جانے سغرا کیسے ہے، دونوں باہیں سجاد کے گلے میں ڈالے، دونوں باہیں سجاد کے گلے میں ڈالے، جیسے سجاد کے گلے میں ڈالے یہ سجاد کی آواز ہے، بہن سجاد کے گلے سے باہیں ہٹاؤ، بہن میرے گلے میں بڑا درد ہے، بہن میرا گلا بڑا زخمی ہے، بہن میرا گلا بڑا زخمی ہے۔ اللہ اللہ